اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نالج فیکٹری کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ ناظرین اکرام، مسٹری آف ٹیسور پرنسز یہ ایک ایسی مسٹری ہے جس نے روس اور سوویت یونین جیسے ترقی یافتہ اور لبرل مائنڈڈ ممالک کے سائنسدانوں کو پریشان کر دیا۔ ایک غیر معمولی اور بے انتہا خوبصورتی کے مالک پرنسز کی ایسی مسٹری جس نے انسانی تاریخ پر بے شمار سوالات اٹھا دیے، اور روس اور سوویت یونین کو اس پرنسز کے متعلق کچھ ایسے حقائق معلوم ہوئے جنہیں نہ صرف دنیا سے چھپا لیا گیا بلکہ سختی کے ساتھ اس پرنسز اور اس سے جڑے ہوئے حقائق پر بات کرنے پر پابندی لگا دی گئی، اور ہر طرح کے میڈیا کو خصوصی ہدایات دی گئیں کہ وہ اس معاملے سے دور رہیں۔ سائنسدانوں کا ماننا ہے کہ خوبصورت چاندنی کی مانند دھمکتی ہوئی شہزادی کی لاش 800 ملین سال پرانی ہے، لیکن حیرانی کی بات یہ ہے کہ اتنی پرانی تو انسانی وجود کی تاریخ ہی نہیں بلکہ ڈائناسورز کا زمانہ بھی اتنا زیادہ پرانا نہیں ہے۔ اگر یہ انسانی پرنسز کی لاش نہیں تو پھر کس کی لاش ہے؟ یہ لاش ایک عجیب و غریب پتھر کے تابوت میں کسی ممی کی صورت میں موجود نہیں تھی بلکہ بالکل محفوظ حالت میں موجود تھی۔ اس کا گوشت، جلد، بال، آنکھیں، آنکھوں کا رنگ، بالوں کا رنگ، یہاں تک کہ سکن کی فریشنس اور گلو بھی بالکل ویسی تھی جیسا کہ اس وقت ہوگا جب وہ شہزادی زندہ تھی۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس تابوت میں ایک سمارٹ ڈیوائس بھی موجود تھی اور گلابی رنگ کا ایک ایسا لیکوڈ بھی موجود تھا جس نے سائنسدانوں کے چھکے چھڑا دیے۔ ناظرین، اگر آپ بھی اس خوبصورت پرنسس کی مسٹری کے بارے میں مزید جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے۔ خواتین و حضرات، اس کہانی کی ابتدا 1969 سے ہوئی اور سن 2002 تک اس مسٹری کے بارے میں حیران کن حقائق سائنسدانوں اور سوویت یونین کی گورنمنٹ کو ملتے رہے۔ 1969 میں سائبیریا میں کوئلے کی مائننگ کے دوران کاریگر 230 فٹ گہرائی میں مائننگ کرنے میں مصروف تھے۔ اس دور میں سائبیریا سوویت یونین کا ہی ایک حصہ ہوا کرتا تھا۔ ان کے لیے ایک روٹین کا مائننگ ورک تھا کہ اچانک ایک مزدور کی کلہاڑی کسی عجیب سی چیز سے ٹکرا گئی۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ کوئی ایسا سخت پردہ ہے جس کے پیچھے سے سیٹی جیسی کھوکھلی آواز سنائی دے رہی تھی۔ اس نے بار بار اپنی کلہاڑی سے ضرب لگا کر اس آواز کو سنا اور اپنے ساتھی مائننگ ورکرز کو بھی سنایا۔ جب انہوں نے مل کر اس سخت پتھر کے پردے کو ہٹایا جس کے پیچھے سے آواز آ رہی تھی تو وہ سب یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ اس کے پیچھے ایک صاف ستھری، روشن اور ہوادار راہداری بنی ہوئی تھی۔ حیرانی کی بات یہ تھی کہ اس راہداری میں 230 فٹ کی گہرائی میں روشنی اور تازہ ہوا کہاں سے آ رہی تھی؟ کاریگر جب راہداری میں داخل ہوئے تو یہ راہداری ایک بہت بڑے اور کھلے چیمبر پر جا کر ختم ہو گئی۔ زمین کی اتنی زیادہ گہرائی میں یہ چیمبر سخت پتھروں کو بڑے خوبصورت اور دلکش انداز میں کاٹ کر بنایا گیا تھا، اور یہ کوشش کی گئی تھی کہ تازہ ہوا کا اور روشنی کا گزر ہوتا رہے تاکہ اس چیمبر میں بدبو یا زیر زمین پیدا ہونے والی زہریلی گیسز پیدا نہ ہوں۔ اس چیمبر کے عین درمیان میں ایک بہت بڑا وزنی اور بہت ہی بڑا صندوق رکھا گیا تھا۔ مائننگ کرنے والے ورکرز نے فوری طور پر مائننگ ہیڈ الیگزینڈر کو اس بارے میں آگاہ کیا۔ الیگزینڈر نے جب اس تابوت کو دیکھا تو اس نے فوری طور پر متعلقہ اتھارٹیز کو آگاہ کر دیا، کیونکہ اس کا خیال تھا کہ یہ کوئی بہت بڑی ہسٹوریکل ڈسکوری ہو سکتی ہے۔ اتھارٹیز کو اطلاع کرنے کی کچھ دیر بعد لالچ نے اسے آن گھیرا اور اس نے سوچا کہ ہو سکتا ہے کہ پرانے زمانے کے تابوتوں کی طرح اس میں بھی قیمتی خزانے، ہیرے، جواہرات اور سونا موجود ہو، اور جب متعلقہ اتھارٹیز اس تابوت کو کھولتی تو اس سے مکمل طور پر محروم ہو جاتا۔ اپنی لالچ کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس نے بے انتہا مشکلات اور دشواریوں سے اس تابوت کو کاریگروں کی مدد سے باہر نکالا۔ جب اس تابوت کو باہر نکال کر اس کا ڈھکنا ہٹایا گیا تو ایسی حیرت انگیز چمک باہر نکلی کہ اس سے ان کی آنکھیں چندیا گئیں۔ لیکن یہ چمک کسی سونے اور ہیرے جواہرات کی نہیں بلکہ تابوت میں ایک انتہائی خوبصورت چاندی جیسی دھمکنے والی پرنسس کی تھی۔ وہاں پر موجود ہر شخص یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ یہ تابوت اس خوبصورت پرنسس کی قبر تھا۔ لیکن حیرانی کی بات یہ بھی تھی کہ نہ تو یہ لاش گلی سڑی تھی اور نہ ہی اس میں کسی قسم کی بدبو آ رہی تھی، بلکہ اس میں موجود شہزادی بالکل صحیح سالم حالت میں موجود تھی اور اس کا رنگ چاندی جیسا سفید تھا اور اس کے چہرے پر ویسا ہی گلو تھا جیسا کہ کسی زندہ انسان کے چہرے پر دیکھا جا سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کے بال، ناخن، ہر چیز اپنی اصلی حالت میں موجود تھی۔ اس نے آنکھیں کھول رکھی تھیں اور اس کی آنکھوں کا رنگ گہرا نیلا تھا، اور وہ کہیں سے بھی ایک لاش معلوم نہیں ہو رہی تھی بلکہ ایک سوئی ہوئی پرنسس ہی دکھائی دے رہی تھی۔ یہ پرنسس تابوت کے بالکل درمیان میں لیٹی ہوئی تھی اور باقی ارد گرد کا تابوت ایک عجیب و غریب پنک لیکوڈ سے بھرا ہوا تھا۔ لوگوں کا خیال تھا کہ یہ کوئی جادوئی پنک لیکوڈ ہے جس کی وجہ سے اس خوبصورت پرنسس کی لاش خراب نہیں ہوئی۔ اس کے سر کے بالکل ساتھ ایک سیاہ رنگ کا ڈبہ بھی موجود تھا
1969 میں سوویت یونین میں ٹیکنالوجی اتنی زیادہ ترقی یافتہ نہیں تھی، لیکن بعد کی تحقیقات سے یہ بات معلوم ہوئی کہ یہ کوئی سمارٹ ڈیوائس ہے۔ جب اس علاقے کے لوگوں تک یہ خبر پہنچی تو لوگوں کی بھاری تعداد وہاں جمع ہو گئی۔ وہاں موجود ایک شخص نے اس جادوئی پنک محلول کو ہاتھ میں لیا، سونگا اور چکھا، اور اس کا کہنا تھا کہ اس لیکوڈ کی نہ تو کوئی بو تھی اور نہ ہی ذائقہ۔ کہا جاتا ہے کہ بعد میں یہ شخص پاگل ہو گیا اور اسے اپنا یا اپنے گھر والوں کا کوئی ہوش نہ تھا، اور نہ ہی اسے سرد اور گرم کا احساس ہوتا تھا، یہاں تک کہ وہ سوویت یونین کی ٹھٹھرتی ہوئی بے انتہا سردی میں دم توڑ گیا۔ سائبیریا کی انتظامیہ نے وہاں پہنچ کر اس تابوت کو اپنی تحویل میں لے لیا اور اسے وہاں سے لے جانے کی کوشش کی گئی، لیکن انتہائی زیادہ وزنی ہونے کی وجہ سے وہ ناکام ہوئے۔ آخرکار انہوں نے اس خوبصورت پرنسس کو اس پنک محلول سے باہر نکالا تاکہ اسے دوسری جگہ شفٹ کیا جا سکے۔ جیسے ہی اس خوبصورت پرنسس کو باہر نکالا گیا، اس کی لاش چند ہی لمحوں میں ڈی کمپوز ہونا شروع ہو گئی۔ وہاں موجود ہر شخص یہ جان چکا تھا کہ یہ جادوئی محلول اینٹی ڈی کمپوزنگ محلول ہے۔ اس پرنسس کو بیوٹیفل ٹیسور پرنسس کا نام دیا گیا۔ ٹیسور اس وقت اس جگہ کے ضلع کا نام تھا۔ اس لیکوڈ پرنسس اور اس کے سر کے پاس موجود سمارٹ ڈیوائس پر فوری طور پر تحقیقات شروع ہو گئیں۔ 5 سال کی تحقیقات کے بعد جو رپورٹ پیش کی گئی وہ تمام دنیا کے لیے انتہائی حیران کن تھی۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ پرنسس کی یہ لاش 800 ملین سال پرانی ہے، لیکن حیرانی کی بات یہ ہے کہ اس وقت تو دنیا میں نہ تو کوئی انسان تھا اور نہ ہی جانور موجود تھا، کیونکہ انسانی تاریخ تو 3 سے 4 لاکھ سال پرانی بتائی جاتی ہے۔ اس دور میں ایسی حیران کن سمارٹ ڈیوائس اور اینٹی ڈی کمپوزنگ لیکوڈ بنانا ایک ناممکن کام تھا۔ تجزیہ نگاروں کا کہنا تھا کہ پرنسس کی یہ لاش انسانی تاریخ سے بے انتہا پہلے کی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ کوئی اور مخلوق ہو جو انسان کے زمین پر آنے سے پہلے موجود ہو۔ اس پرنسس کی باڈی پر مزید سائنٹیفک ریسرچ کی گئی تو سائنسدانوں کو کچھ ایسے عجیب و غریب حقائق معلوم ہوئے جسے سوویت یونین کی حکومت نے پبلش کرنے سے انتہائی سختی سے روک دیا۔ سن 2002 میں جب دوبارہ اس پر تحقیقات کی گئیں تو سائنسدانوں پر یہ حقیقت کھلی کہ وہ تمام لوگ جو اس تابوت کو باہر نکالنے، کھولنے اور پرنسس کی لاش کو باہر نکالنے میں شامل تھے، ان کی انتہائی پراسرار طریقے سے موت ہو گئی۔ مقامی لوگوں نے ریسرچ ٹیم کو یہ بھی بتایا کہ ایسی ہی 2 پتھر کی قبریں بعد میں بھی دریافت ہوئیں، جنہیں سوویت حکومت نے فوری طور پر اپنی تحویل میں لے لیا اور اس کی ویڈیوز اور تصاویر کو سختی کے ساتھ پبلش کرنے سے روک دیا گیا۔ لوگوں کو سختی سے ہدایت کی گئی کہ وہ اس بارے میں کوئی بات نہیں کریں۔ ان پتھروں کی قبروں میں سے نکلنے والی عجیب و غریب چیزوں کو گورنمنٹ نے فوری طور پر سائنسدانوں کی ٹیم کے ہمراہ کسی نامعلوم مقام کی طرف روانہ کر دیا۔ خاص طور پر کوشش کی گئی کہ سوشل میڈیا کو اس سے دور رکھا جائے، کیونکہ سن 2002 میں ایسی کسی بھی خبر کو سوشل میڈیا پر وائرل ہونے میں چند لمحے درکار تھے۔ اس سلیپنگ پرنسس اور پتھر کی قبروں پر بعد میں بھی تحقیقات کی گئیں اور اس کی رپورٹ سائنسدانوں کی ایک خصوصی ٹیم کے ذریعے گورنمنٹ تک پہنچائی گئی۔ آپ کو یہ بھی بتاتے جائیں کہ سائنسدانوں کا یہ کہنا ہے کہ ایسا پنک ڈی کمپوزنگ لیکوڈ آج تک زمین پر نہیں بنایا جا سکا۔ ایک اور اہم بات، اس شہزادی کو جب اس پتھر کے تابوت سے نکالا گیا تو اس نے ایک سفید کلر کا لباس پہن رکھا تھا، جو کہ اتنا صاف ستھرا تھا اور ایسا محسوس ہوتا تھا کہ اسے یہ لباس ابھی پہنایا گیا ہو۔ جب اس کے فیبرک پر تحقیقات کی گئی تو معلوم ہوا کہ ہماری زمین پر اس فیبرک میں استعمال کیا جانے والا مٹیریل ہی موجود نہیں۔ مقامی لوگوں کا ماننا ہے کہ یہ کوئی جادوئی پرنسس ہے۔ گزشتہ چند سال پہلے بھی یہ بات دوبارہ سے سامنے آئی کہ سائنسدانوں کی ایک ٹیم ابھی تک انتہائی خفیہ طریقے سے اس پر ریسرچ کر رہی ہے اور اس کی نگرانی بھی گورنمنٹ خود ہی کر رہی ہے۔ کچھ لوگ اسے فیک قرار دیتے ہیں، لیکن وہ ان حقائق سے بھی انکار نہیں کر سکتے جو سائنٹیفکلی پرووڈ ہیں اور جو لوگوں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ بہت جلد دوبارہ حاضر ہوں گے ایک اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اپنا، دوستوں، رشتہ داروں اور گردنواں کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔